فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ثم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید الذین ينفقون باللیل والنہار سرا وعلانیہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص سادات و علماء، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں۔ دعا گو ہوں خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، اور جتنے بھی حاضرین و سامعین ہیں اللہ کریم ان سب کو بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ سیکورٹی پر مامور جتنے بھی پاکستان سنی تحریک کے جوان ہیں اللہ کریم ان سب کی خدمات بھی قبول فرمائے، اور جتنے علماء میرے یمین و یسار سٹیج پر تشریف فرما ہیں اللہ کریم ان سب کی دینی خدمات کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً علاقہ بھر کے سادات و علماء یہاں تشریف فرما ہیں۔ مجھ سے قبل آپ نے سنا حضرت صاحبزادہ پیر طریقت پیر سید افضال حسین شاہ صاحب اپنا خوبصورت پیغام دے رہے تھے۔ اللہ کریم ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری محفل میں جگر گوشہ حضور شیر ربانی حضرت صاحبزادہ پیر مرغوب احمد نقش بندی مجددی صاحب دامہ اقبال ہوا بھی تشریف فرما ہیں، و دیگر عمائدین اہل سنت جتنے بھی ہیں اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے۔ دوستانی مکرم، قبل اس کے کہ میں بات شروع کروں اور آپ حضرات سماعت فرمائیں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے شان صدیق و علی رضی اللہ عنہما۔ میں کوشش کروں گا اس عنوان کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں۔ چونکہ فتنوں کا دور ہے تو اس کے اندر حق کا چراغ جلنا چاہیے، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، سوشل میڈیا پر آنے والے جو فتنے ہیں وہ بارش کے قطروں کی طرح آ رہے ہیں، تو 2-4 منٹ کا کلپ سننے کے بعد آپ اپنے ذہن کے اوپر کوئی سوار نہ کر لیا کریں۔ آپ اپنے بزرگوں اور علماء کی طرف دیکھیں جو آپ کی تربیت قرآن و حدیث کی روشنی میں کر رہے ہیں، وہی حق اور سچ ہے۔ یہ جو کمرے میں بیٹھ کر آج کل کئی لوگوں کو فلڈ چڑھا ہوا ہے علم کا، اور وہ میں علمی کتابی تو بڑیاں گلاں کرتے ہیں، یہ سارا ردی کا مال ہے، یہ فارغ ہے، یہ کسی کے پالتو ہیں جنہوں نے اندر باندھا ہوا ہے کہ اے تو کام کرتے بار ٹر جا، تو یہ ختم ہو جائیں گے۔ اس سے بڑے بڑے فتنے آئے وہ ختم ہو گئے، یہ تو ربوں ہی کمرے چ بیٹھا ہے، تو یہ کیا باہر نکلے گا؟ تو اگر کوئی آوارہ اور لفنگا بندہ سنتا بھی ہے تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی گھر میں کوئی نہیں سنتا ہے، تو کیا بعد میں بات کرے گا؟ اس واسطے آپ بے فکر رہیں، لیکن قوم کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ اصل حقائق کیا ہے۔ تو اس واسطے یہ اچھے موضوع کا انتخاب ہے، آپ توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فقیر آپ کی خدمت میں عرض کرے گا۔ 11 بجے آپ کی دعا ہے تو اس سے پہلے میں نے آپ کی جان چھوڑنی ہے، اتنی دیر تک آپ توجہ کر لیں تاکہ کچھ نہ کچھ سبق میں آپ کو عرض کر سکوں۔ دوستان مکرم، یاد رکھ لیجئے قرآن مجید برہان رشید کو اگر پڑھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام و رتبہ بے شمار جگہ پر رب نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور ایک مسلمان صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے
صحابہ سے بھی محبت کرے اور آپ کی اہل بیت سے بھی محبت کرے. لیکن یہاں جو سمجھنے والا نقطہ ہے، فرنٹ سیٹوں والے میری طرف دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ مجھے دیکھیں تو مجھے اچھا لگے گا. موبائلوں سے نکل کر تھوڑی بات سنیں. جو صاحب ایمان ہیں ان سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے، لیکن یہاں یہ بھی ضروری ہے صحابہ سے جب محبت کی جائے تو اپنی من پسند کی شخصیات سے نہیں بلکہ سب سے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور جب اہل بیت سے محبت کی جائے تو اپنے من پسند کی شخصیات سے نہیں بلکہ تمام اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے. یہ ہے اصل ایمان، یہ ہے اصل حقیقت. اپنے من پسند کی شخصیات کا نام لے کر دکان چمکانا چلانا اور باقیوں کا بغض رکھنا یا بے ادبی کرنا یہ ایک مسلمان کو روا نہیں ہے. اور جس دن ہم یہ سمجھ جائیں گے اس دن ہمارے معاشرے کی تلخیاں بھی کم ہو جائیں گی اور یہ جو بے ادب لوگ ہیں ان کا بھی سارا راستہ بند ہو جائے گا. دوستان مکرم، اب رہی بات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات اقدس کی، تو یاد رکھ لیں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا ہے کہ افضلیت صدیق اکبر کا جو مسئلہ ہے یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے، یہ باب فضائل کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ ان کی ایک فضیلت ہے. نہیں، یہ افضلیت مطلقہ، یعنی تمام جماعت صحابہ جس میں اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، جس میں سابقین بھی ہیں اور آخرین بھی ہیں، جس میں یہ سارے ہیں، ان سب میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ، یہ یاد رکھ لیجئے. جس بندے کا یہ عقیدہ نہ ہو وہ بندہ سنی نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا کوئی عقیدہ رکھنے والا بندہ ہو اور اپنے آپ کو پیر کہے تو اس کی آپ بیعت نہیں کر سکتے چونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے. اگر ایسا مولوی ہو تو آپ کی اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی چونکہ اس کا عقیدہ خراب ہے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. بعض لوگوں نے اس مسئلے کو لائٹ لیا ہوا ہے اور آج کل کے کئی ایسے ہیں جو غیر سنجیدہ لوگ ہیں اور وہ بڑوں کے نام پر اپنی دکانیں چمکانے کے لیے سٹیجوں پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اصل میں نا میرا دل نہیں مانتا تو اس لیے میں حضرت علی کو افضل کہہ دیتا ہوں. میں کہ تیرا دل کیوں نہیں مانتا؟ جیڑی شے نو علی مان گیا ہے. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تو وہ آپ کیوں نہیں مانتے میری جان؟ آپ کو ماننا پڑے گا. علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو. اصل یہاں پر آ کے بات بنتی ہے. تو یہ دین کے اندر نئے نئے راستے نکالنا اور لوگ کہنا میرا دل نہیں مانتا. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو وہاں ایک پیر بیٹھا ہوا تھا. یہ شکر ہے کہ آپ کے جو پیر ہیں صحیح العقیدہ ہیں، سنجیدہ فکر ہیں، عقیدے کے پکے لوگ ہیں. تو وہ نا ایک بڑا عجیب زمر صاحب آپ نے تو جو کہا ہے لیکن میرا دل نہیں مانتا. اور میں کہا پیرا گل سن، تو صرف ساڈا یہ رنگ ویکھیا تو دعا نہیں ویکھیا. میں کہا دل نو منا لے چنگی گل نہیں تو دل مینوں دے نو چوک کے رکھ کے میں لتر پھیرا تو جے نو علی مان گیا تیرا دل کیوں نہیں مانتا پیا؟ ڈرامہ بنایا ہوا تم لوگوں نے کہ تم انڈے دو بچے دو، تمہیں پوچھ ہی کوئی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ عقیدے کی لائن 1400 سال سے طے شدہ ہے اور اس کو کوئی بندہ ہلا سکتا نہیں. اس واسطے یہ عقیدہ ہے. کیوں امت کو تفرقے میں ڈالتے ہو؟ امت کو اس لائن پر رہنے دو کہ نبیوں رسولوں کے بعد اس کائنات بشری میں جو سب سے افضل ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. رہنے دو یہاں پر. کیا مسئلہ ہے یار؟ کیوں کھینچا تانی شروع کرتے ہو؟ تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہے. اچھا بس اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں اور یار تسی جڑے نمبر دیندے ہو تانوں کہنے آکھیا نمبر دیو؟ میں کہا سانوں تو نہیں آکھیا تے تینوں کہنے آکھیا نمبراں تو روک پہلو دے دسنا. اور دوسری بات یہ نبی کے بعد ابو بکر صدیق کا نمبر یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ میں نے کہا یہ قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید پڑھ 10واں پارہ اللہ نے فرمایا سان یسنین اذ ہما فی الغار، فرمایا جو ان دو کا دوسرا ہے، یعنی نبی پاک کے بعد جس کو دوسرا کہا گیا، جس کو ثانی کہا گیا، جس کو نبی پاک کے بعد امت میں پہلا نمبر دیا گیا ہے وہ ہے ہی ابو بکر صدیق. یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن مجید کی آیت سے مسئلہ ثابت ہے. اور یہ کہتا ہے تمہیں کس نے کہا ہے؟ تو قرآن پڑھے تھا. قرآن پڑھتے نہیں، جاہل ہوتے اس لیے مسئلہ نہیں ان کو سمجھ آتا. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پر چلو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے. اور انعام کن پر ہوا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا جن پر اللہ کا انعام ہوا پہلے وہ نبی ہیں، دوسرے صدیق ہیں. قرآن کی ترتیب بتاتی ہے نبیوں کے بعد رتبہ صدیق کا ہوتا ہے. تم کہتے ہو کہ نبیوں کے بعد تم نے صدیق کو کس نے مقام دے دیا؟ تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے.
جو ہے نا, تو یہ قرآن کے مسئلے کو بھی لوگ نہ مانے تو پھر آ کے کہیں نہیں یہ ہمارا دل نہیں مانتا. تیرے دل نو اسی کی کریے بھائی, تیرے دل تیری طبیعت کے مطابق شریعت نہیں ہے, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق شریعت. آپ مسئلہ سمجھ آگے آپ کو؟ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے کہ نبیوں رسولوں کے بعد کائنات بشری میں اگر نمبر ہے, فضیلت ہے, کمال ہے اور افضلیت کا تاج ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کے سر اقدس پر موجود ہے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور اگر آپ اسی بات کو پڑھیں, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو و دیگر جتنے علماء اور صوفیاء ہیں, اگر آپ ان کو پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے اس بات کو واضح فرمایا. ابھی نا آپ کی 2-4 بندوں کی بے چینی نہیں ختم ہو رہی, آپ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیوں نہیں آپ کی بے چینی ختم ہو رہی. بے چینی ختم کر کے ذرا ذکر سنیے صدیق پاک کا اور مولا علی کا, تمہاری بے چینی ختم ہو جائے گی. آپ سنیے ذرا, یہ مسئلہ سن لیجئے. تو جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ذرا اس مسئلے کو سمجھیے بھائی جان. یہ جو نبیوں رسولوں کے بعد مقام و رتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے, یہ قرآن سے بھی ثابت ہے, احادیث سے بھی, صحابہ کے تحامل سے بھی, اور پوری امت نے بھی کائنات عالم کے اندر اسی کو آپ دیکھیں, صوفیاء کو, اولیاء کو, علماء کو. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں صرف یہاں ہی نہیں, یہ بات بہت آگے کی ہے اور بڑی سننے والی ہے. فرمایا عالم ارواح کے اندر جب اللہ رب العزت نے پوچھا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو فرمایا اس وقت کی داستان کو نبی پاک نے خود ارشاد فرمایا. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا جب اللہ نے الستو بربکم فرمایا تھا, یاد ہے تمہیں کون کون بولا تھا, کیسے بولا تھا؟ تو سارے چپ رہے. تو آپ نے سب سے پہلے جس کی طرف توجہ فرمائی, پتہ وہ کون تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے. نبی پاک نے فرمایا اے ابوبکر یہ بتا آپ کو یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بڑی نیاز مندی اور ادب و احترام اور جو انکساری کے ساتھ کہتے ہیں, حضور مجھے یاد ہے کہ جب اللہ نے پوچھا تھا روحوں کو اکٹھا کیا تھا, اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جب اللہ نے پوچھا تھا تو سب سے پہلے بولا کون تھا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہن تے تکے نال سنیاں نو بلاونا پیندا, لوگ جھوٹاں تے بول دے, تسی سچ تے نہیں بول دے. اے وجہ جے جڑی وجہ تو تسی اج مار کھاندے پئے ہو. تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے مجھے روحوں کا اکٹھا ہونا بھی یاد ہے, رب کا کلام کرنا بھی یاد ہے, اور سب سے پہلے جو بولا تھا وہ بھی یاد ہے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ ابو بکر بتا پھر کون بولا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ ہی بولے تھے نا, قالوا بلا, جب آپ نے کہا تو پھر باقی بولے. تو وہیں پر اگلی بات جو ہے یہ اصل بات ہے. فرمایا اے لوگوں اگر سب سے پہلے میں بولا تھا تو میرے بعد جو سب سے پہلے بولا تھا وہ ابو بکر صدیق تھا. اب آج سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو, وہاں پر بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے. اب سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ صرف یہاں کی بات نہیں, یہ وہاں کی بھی بات ہے. اور پھر جب کلمہ پڑھنے کی بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس پر سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ. آپ کی روایت کردہ روایت نہ ہو جو چور کی سزا ہو میری. آپ فرماتے ہیں اول من اسلم من الرجال وہو ابو بکر, جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. لوگوں میں علی کا فتویٰ سن لو, سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے کا نام ابو بکر صدیق ہے. یہ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں جناب. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق جب وہاں بولنے کی باری آئی عالم ارواح میں تو وہاں پر بھی پہلا نمبر ابو بکر کا. جب کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو یہاں پر بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. اور پھر اگر آپ تھوڑا آگے چلیں اور غار والے واقعے کو دیکھیں, ہجرت میں جانے کی باری آئی تو ساتھ جانے کے لیے بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. آواز کمزوروں والی مت فرمائیے نا آپ حضرات. جب غار میں گئے تو وہاں جانے میں بھی پہلا نمبر ابو بکر کا ہے. آپ دیکھیں کہاں حضرت ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر ہے بھائی. اور نبی پاک نے اپنے ہوتے ہوئے جس کو مصلی سب سے پہلے عطا کیا تو یہاں پر بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہی ہے. ایسے ہی حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, فرمایا ابو بکر سے فرمائیے کہ مصلی پہ کھڑا ہو کے لوگوں کی امامت فرمائے. اور یہی وہ بات تھی جب صحابہ کرام نے کہا نا کہ اے ابو بکر ہم آپ کی بیعت کریں گے, تو کہا آپ کیوں کریں گے؟ فرمایا نبی پاک نے آپ کو مصلی دے دیا ہے, اشارہ تو دے دیا گیا ہے نا. سمجھ آئی؟ تو ہم آپ کی بیعت کریں گے. تو آپ نے حضرت مولا علی کو طلب فرمایا. مولا علی شیر خدا جب تشریف لائے نا, یاد رکھیں یہ فتاوی رضویہ میں سیدھی اعلیٰ حضرت صاحب نے بھی لکھا ہے اور یہ تاریخ دمشق کے اندر یہ موجود ہے, لیکن لوگ یہ نہیں بتاتے. جب حضرت علی آئے نا تو آپ نے کہا یار یہ ساری میری بیعت کر چکے ہیں, تو ایسے کریں کہ میں ہوں بوڑھا بندہ, چونکہ آپ نبی پاک سے 2.5 سال چھوٹے تھے, تو آقا کریم علیہ السلام نے 63 سال ظاہری عمر پا کر اللہ کی ملاقات کو اختیار فرمایا.
تو اس وقت حضرت صدیق اکبر تقریباً 61-62 سال کے لگ بھگ تھے، لگ بھگ 2.5 سال آپ نکالیں 63 میں سے، 63 سال حضرت صدیق اکبر کی مبارک زندگی تھی، ٹھیک ہے. تو آپ نے کہا کہ ہن میں ہو گیا بڑھا تے علی پاک انج ہے بھی خلیفہ تو بن جا. اب یہ بات بڑی سننے والی ہے. فرمایا خلیفہ تو بن جا، تو جوان بھی ہیں، تکڑا بھی ہیں، نبی پاک کے گھرانے میں سے بھی ہیں، اور تیرا نام علی ہے، تیرے بڑے فضائل کمالات ہیں. بالکل فرمایا. آپ نے فرمایا یہ دسو بھی نا لوکاں تہاڈی بیعت کیوں کیتی ہے، یہ تو میں دسو نا جی. تو فرمانے لگے بھی وجہ یہ ہے، کہتے ہیں نبی پاک نے تانوں مصلی عطا کیتا ہے تے لہذا اسی تہاڈی بیعت کرنی ہے، نبی پاک تانوں دے تے گئے نے جانشینی. تو فرمایا سچے تے ہیں. فرمایا بالکل سچے نے، اسی واسطے نہ کیتی ہے تے میں بھی کرنا. حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں بھی یہ کہا تھا، یہ تاریخ دمشق پڑھ کے دیکھے، وہاں بھی یہ کہا تھا اچھا پھر علی انج کرنے ہاں بھئی آ جڑا عید والا تے مصلی والا تے نمازاں والا تے جمعے والا کام یہ میں کر لینا، باقی جو نظام ہے مملکت کا وہ تم سنبھال لو، جوان بندے ہو. حضرت ابو بکر صدیق جب یہ کہا تو آپ نے پتا کیا کہا حضرت مولا علی نے؟ ادھر ویکھیا جے، آپ نے فرمایا سرکار اپنا ہاتھ کڈو نا، اینج کر کے ہاتھ کہندے ادھر ہاتھ کڈو، ہاتھ لے کے نا کہندے سرکار میں تہاڈی بیعت کرنا کیڑی گل دے. فرمایا جے میرے دین دا امام ابو بکر تو بن سکنا تے میری دنیا دا امام بھی تو ہی بنے گا. فرمایا ہر اعتبار سے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں. تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا یار. فرمایا اگر آپ کو مصلی عطا کر دیا گیا ہے تو نبی پاک کی سلطنت کا تعلق ہی مصلی کے ساتھ ہے. نہیں توجہ فرمائی، آپ نے جملے کا لطف نہیں لیا نا. نبی پاک کی سلطنت کا تعلق ہی مصلی کے ساتھ ہے. گرامی قدر حضرات، اس واسطے اس مسئلے کو آپ سمجھے میرے بھائی. وہاں بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. بخاری شریف کتاب الاحکام پڑھ کے دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اور بات بڑی سمجھنے والی ہے. ایک عورت آ گئی، اس نے نا کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مجھے یہ چاہیے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں دن آنا اور یہ چیزیں لے جانا. اس نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا وہ عورت تھی نا، جب وہ نکل کے تھوڑا دور گئی تو اسے خیال آیا کہ اگر میں دوبارہ واپس آؤں اور نبی پاک یہاں تشریف فرما نہ ہوں. امام بخاری نے بین السطور لکھا ہے فل مراد بہل موت، کہ اس کی مراد تھی کہ آقا کریم علیہ السلام اگر موت آ جائے آپ کی برکت لینے کے لیے، آپ کے قدم چومنے کے لیے، تو آپ پردہ فرما جائیں تو پھر میں یہ اپنا حق کیسے لوں گی. غور طلب بات ہے. یہ شیر ربانی کا چوک ہے جس میں آپ کھڑے ہیں، کہاں ہم بیٹھے ہیں. آپ ذرا وہ فیضان جو اتنے لنگر کھاتی ہو نا شیر ربانی پاک کا، ذرا اس کا اظہار بھی کرنا ہے کہ ایک گل دے اندر کنہ کو وزن ہے، عقیدہ بھی سننا ہے، سمجھنا ہے آپ نے. وہ عورت پھر آ گئی اور آ کے کہتی ہے اِلَّمْ أَجِدْكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آؤں اور آپ موجود نہ ہوں، یعنی وہ نبی پاک بھی سمجھ میں کیا کہنا چاہتی ہے، تو پھر مجھے میرا حق کون دے گا. نبی پاک نے فرمایا اگر مجھے نہ پائے فَإِلَّمْ تَجِدِينِي فَأْتِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، اگر مجھے نہ پائے تو میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا. اور سننا بھی سننا، ایک منٹ میں موقع دیتا ہوں، آپ زبان اللہ دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں، میں موقع دیتا ہوں آپ کو. اور بھائی جان یہاں نکتہ یہ ہے، نبی پاک نے بتا دیا، تمام علماء شارحین نے لکھا کہ میرے بعد جو میرا جان نشین ہوگا وہ ابو بکر ہوگا، تبھی تو نبی پاک ان کی طرف بھیج رہے ہیں. اور دوسرا نکتہ یہ ہے، نبی پاک کو یہ پتا ہے ابو بکر صدیق ہے جو سب کو حق دینا جانتا ہے. اور تیسرا نکتہ یہ ہے، وہ جو ابو بکر غیروں کی عورتوں کا حق نہیں کھا سکتا، زہرا کا حق کیسے کھائے گا. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. آپ بھائی بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اللہ کے بندے نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اس عورت کو کہ تیرا حق اگر دے گا تو وہ ابو بکر صدیق دے گا. نبی پاک کو پتا ہے ابو بکر حق کھانے والوں میں سے نہیں ہے. سنی نو بلونا کو سوکھا تھا کوئی نہ ہویا. سٹیج والے علماء مشائخ ان کے چہرے کی تازگی دیکھیں، اگر یہ بولے نا تو یہ مطلب ہوں بھی کوئی گال ہوئی ہے پایا نا. اس بات کا وزن محسوس کیا کریں آپ حضرات. میرے عزیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کے پاس آنا. بھائی جان یہاں پر بھی پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق ہے. بلکہ یہ حدیث بھی مولا علی شیر خدا نے روایت فرمائی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لو وزنا ایمان ابی بکر مع ایمان اہل الارض لرجح بہم.
आप तर्जमा सुनना, हुजूर की हदीस सुन के उलमा बोले मेरा दिल खुश हो गया, अब आवाम तर्जमा सुन के बोले तो फिर खुश होगा। मौला अली फरमाते हैं हमारे नबी ने फरमाया है अगर एक तरफ सारी कायनात के लोगों का ईमान नबी रसूलों के अलावा लोग जितने हैं इनका रख लिया जाए और दूसरी तरफ अबू बकर का रख लिया जाए तो अबू बकर का सबसे ज्यादा ईमान वजनी होगा। गली गली नगर नगर ताजदार सदाकत मुस्तफा का हम सफर, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। गिरामी कदर हजरात, अब मसला समझ आया आप हजरात को? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपका ईमान इतना वजनी है, बल्कि एक हदीस शरीफ और है, इधर देखे मेरी तरफ, फरमाया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, तवज्जो मेरी तरफ फ्रंट सीटों वाले, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक जितने लोग ईमान लाएंगे नबी पाक फरमाते हैं उन सब का सवाब मेरे खाते में आएगा। क्यों? फरमाया कि सबसे पहले आलम अरवा के अंदर मैंने इकरार किया था, तो जो है ना जी, तो जो इब्तदा करता है ना सारा सवाब उसे भी मिलता है, भी बारिश का पहला कतरा तो तू बना है ना। और फरमाया मेरी उम्मत ने जब से कलमा पढ़ना शुरू किया है क़यामत की सुबह तक जितना कलमा पढ़ने वाले हैं सबका सवाब अबू बकर को जाएगा। क्यों? फरमाया वहां हमने इब्तदा की थी, यहां अबू बकर ने इब्तदा फरमाई। तो गल समझ आई है कि कोई नहीं आई? फ्रंट सीटा वाले हो कुर्सियां ते बह के और बंदे चुप होंदे ने, सुन्नी बोलदे ने कुर्सियां ते बह के। ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपकी शान अक़दस, ये है आपका मकाम रुतबा। और फिर इधर भी देखिए ताकि अगली बात समझ आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आपके बारे में ये खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया है, और सबा सनाबिल शरीफ के अंदर मीर सैयद अब्दुल वाहिद बिल किरामी रहमतुल्लाह अलैह आपने भी इस बात को लिखा है। तवज्जो है हजरत? आप फरमाते हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल हैं, सबसे ज्यादा शानों वाले हैं, कमालात वाले हैं। तो फरमाया ये क्यों हैं? फरमाया ना रोजों की वजह से, ना नमाजों की वजह से कि बहुत ज्यादा नवाफिल पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा रोजे रखते हैं, बहुत ज्यादा, ना इस वजह से नहीं। तो कहा फिर ये सबसे अफजल क्यों हैं? अब आ गई ना बात, ये है नुक्ता जो समझने वाला है। फरमाया ये जो अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है ना, ये ज्यादा रोजे, ज्यादा सजदे, ज्यादा तिलावतें, देखो जो फराइज वो करते थे, बाकी जितनी तौफीक वो भी करते थे, लेकिन सबसे अफजल क्यों हैं? फरमाया इसलिए वलाकिन बिस्सिर्रि वुक़िरा फी क़ल्बिही, एक राज है जो अल्लाह ने अबू बकर को अता किया है, वो किसी और को उतना मिला ही नहीं है, वो एक राज है। तो पूछा वो राज क्या है? उस राज का बड़ी जगह पे आपने इज़हार फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ, ये सूरत नाजिल हो गई, सहाबाए किराम मुबारक देने लगे, फतह आ गई, लोग जौक दर जौक आ गए, सुभान अल्लाह, अल यौमा अकमलतु लकुम आयत आ गई, दीन मुकम्मल हो गया। सहाबाए किराम एक दूसरे को मुबारक देने लग पड़े, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना आया, सहाबा मुबारक देने लग पड़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लग पड़े। अब राज को समझिएगा जरा, अल्लाह करके समझ आ जावे राज केड़ा है, की है। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी खुशखबरी आई अबू बकर आप रो रहे हैं। फरमाया तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि दीन मुकम्मल हो गया, लोग जौक दर जौक आएंगे, हमारी कामयाबी हो गई, तुम ये देख रहे हो किताब मुकम्मल हो गई। ओ अल्लाह दे बंदे हो, इसमें यह भी पैगाम है कि नबी पाक अब ज्यादा देर हम में नहीं रहेंगे। मैं तो ये बात है जिसकी वजह से रो रहा हूं, भाई हुण यार ने टुर जाना है। ये राज था जो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले ही समझ जाया करते थे। फरमाया ये जितना अबू बकर को हिस्सा मिला है ये किसी और को नहीं मिला। और वैसे भी याद रखे अफजलियत का जो मेयार है वो ज्यादा तकवे और नेकी और कुर्ब के ऊपर है। जिसके पास सबसे ज्यादा तकवा हो, सबसे ज्यादा नेकियां हो और सबसे ज्यादा मुस्तफा का कुर्ब हो, वो सबसे अफजल है। तो अब आप कहेंगे सबसे ज्यादा तकवा, मैंने कहा बिल्कुल, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे मुअज्जज वो है जो सबसे ज्यादा अत्का हो। क्या हो? अत्का, इसमें तफसील का सीगा, बहुत ज्यादा मुत्तकी हो। और ये अत्का, मुत्तकी मुत्तकी होता है, लेकिन अत्का बहुत ज्यादा तकवे वाला। अब ये कुरान मजीद ने एक ही हस्ती है जिसको अत्का कहा है और वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। वसायो जन्नबुल अत्का, फरमाया इनको जहन्नुम से दूर रखा जाएगा। कौन? जो अत्का है।
मुफस्सिरीन का इजमा है। इजमा का मतलब होता है जो इस बात को ना माने वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इजमा का ये मतलब है, फरमाया ये आयत अगर आई है तो फकत अबू बकर सिद्दीक की शान में आई है। इस पर मुफस्सिरीन का इजमा है। समझ आ रही है? तो ये अतका सबसे ज्यादा बड़े मुत्तकी और परहेजगार अबू बकर सिद्दीक है, और ये जुबाने कुरान से वाज़ेह हो गया मसला। समझ आ रही? ये टाइटल भी सिद्दीक अकबर के पास है। अब दूसरा टाइटल तवज्जो, सबसे ज्यादा नेकियां हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास है। कोई बंदा कह सकता है वो कैसे, वो कैसे? आ जाइए, वो हदीस ये मिशकात शरीफ में मौजूद है। हजरत अम्मा आयशा पाक फरमाती है मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में थी, आका करीम अलैहिस्सलाम का सर अक़दस मेरी गोद में था, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। मैं क्या हजूर दसो भी आसमान दे सितारे दे बराबर भी किसी दी नेकियां हैगियां ने? अब मैं आपको बार बार कहूं जेडे चुप शाह बन के बैठे हो, मैं चुपा शाह नहीं मानता, मैं उन्होंने शाह मानना जरा नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं। उन्होंने गुलाम फिर चुप करके क्यों बैठ? अब बार बार तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बात को जरा समझिएगा। हजरत अम्मा आयशा पाक का सवाल बताता है कि नबी को गैब है, वरना हजरत आयशा सवाल ही ना करती। अब किधर गए वो लोग जो कहते हैं नहीं बुखारी पर शरीफ में हदीस है कि जिसने ये कहा कि नबी पाक को गैब है तो उसने झूठ बोला है। और जा पर तेनू की पता है, असल मसला ये नहीं है। जिसने ये कहा कि गैब का मालिक खुद नबी है, ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता। और अम्मा का अकीदा ये था कि अल्लाह देता है गैब और नबी को है। यही हम अहले सुन्नत का अकीदा है। अब समझ आई आप हजरात को? और मेरे अजीज मेरे भाई, हजरत अम्मा आयशा का सवाल बता रहा है कि नबी भाई सितारे गिनना को कमाल थोड़ा ये है, आम बंदे का कमाल तो नहीं ना, ये तो गैब की बात है। और उनका सवाल बताता है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम, और अच्छा चलो उन्हें नहीं भी पता था एक मिनट के लिए तो नबी पाक ही फरमा देते मैनू की पता सितारे किन्ने ने, एडा वड्डा आसमान है, मैं नहीं कदी गिने ना, मैनू पता है। नबी पाक ही रोक देते भाई एक तो मैनू पता नहीं, या नबी पाक क्या छड़ दे नहीं नहीं ये गैब दीयां गल्लां, गैब अल्लाह के अलावा किसी और किसी को नहीं दिता अल्लाह ने, कह सकते थे ना। जबकि अल्लाह कुरान में कहता वमा हुवा अलल गैब बिदनीन, फरमाया वो गैब बताने में कभी कंजूसी नहीं फरमाते हैं। अब ये होवा की ज़मीर अल्लाह की तरफ भी राजे है और मुस्तफ़ा की तरफ भी राजे है। बात कहते नहीं, इससे मुराद सिर्फ अल्लाह है कि अल्लाह गैब बताने में किसी किस्म का बुखल नहीं फरमाता, कंजूसी नहीं फरमाता। तो मैंने कहा अगर इससे मुराद तुम नबी की जात नहीं लेते हो, सिर्फ अल्लाह ही लेते हो, अल्लाह गैब बताने में कमी नहीं छोड़ता, अगर नहीं तो मैं सारे तो ज्यादा फिर दस या के नू है। बात तो फिर वहीं आ गई ना, सबसे ज्यादा बताया भी तो अपने यार को है ना, गालते फिर उत्थे ही आ गई। जो उन्हें दसने च कमी नहीं छड़ी तो तू मनन दे विच कमी क्यों करन दे है? तुझे भी मान लेना चाहिए कि नबी पाक को अल्लाह ने गैब दिया है। और अगर नहीं जी किसी को नहीं पता, हाँ माँ के पेट में क्या है किसी को नहीं पता, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, तो मैंने कहा फिर हजरत उम्मुल फजल आई है, मिशकात शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की चची आई, हजूर मैंने ख्वाब देखा है, डर गई हूँ। फरमाया केड़ा ख्वाब देखे? हजूर आपके जिस्म का एक गोश्त का टुकड़ा कट के मेरी गोद में आया तो मैं बड़ी डर गई, हजूर कित्थे तुहाडा जिस्म अकदस और कित्थे वो कट के मेरे को आवे, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर दी। और फरमाया परेशान ना हो, अल्लाह ताला ने मेरी बेटी जी सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा ने ना, इन्हां नूं बेटा देना है ते ओ सारियां तो पहले तेरी गोद दे विच आउणा है, ये इशारा उधर ही। तुसी कहते हो पता ही कोई नहीं मां के पेट में क्या है, बच्चा होगा या बच्ची होगा, नबी पाक पहले ही दसदे पए ने कि मेरी बेटी के हाँ बेटा होगा, तेरी गोद में आएगा। आवाज कमजोरों वाली है ना आपकी, इस मसले को समझे ना तो किधर जाइए ये सारे फलसफे, इन्हां दा मिनटा सेकंडा जनाजा निकलिया जाता है। ये जो उम्मत को गलत तरफ लेके जाते हो, अल्लाह दियो बदियो, अगर नहीं पता किसने कहां मरना है तो मेरा सवाल है बड़े अदब के साथ बुखारी शरीफ उठाओ और जंगे बदर वाला चैप्टर खोला बुखारी शरीफ में से। नबी पाक ने एक दिन पहले अपने हाथ से एक छड़ी लेकर लकीरें लगा दी, यहाँ अबू जहल मरेगा, यहाँ उमैया मरेगा, यहाँ फुला मरेगा, यहाँ फुला मरेगा। और रावी हदीस कहता है रब्बे काबा की कसम, जहाँ मुस्तफा ने लकीर लगा दी वो काफिर वहीं पर मरा था। अगर पता ही नहीं है कौन कहाँ मरेगा तो नबी पाक ने एक दिन पहले कैसे लकीरें लगा दी थी? जो आप में से जिंदा बंदा बैठा है वो बोल रहा है, समझ आ रही है ना? तो ये क्या बात हुई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैब के बाद नहीं है? नहीं, हजरत अम्मा आयशा पाक फरमाती आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां, नबी पाक ने फरमाया हाँ हैं, पता है सितारियां दा भी पता है ते उम्मत दियां नेकियां दा भी पता है। नबी पाक को दोनों का पता। फिर आपने कहा हाँ हैं या रसूल अल्लाह किसकी हैं? फरमाया उमर दियां ने।
صدقے جاواں عمر کے نام سے شیطان ڈرتا ہے. اے تے ایمان والے بیٹھنے تے سبحان اللہ ہونا چاہیے. کیوں جی حضرت عمر کا نام آ جائے, ذکر آ جائے, سایہ آ جائے, شیطان دوڑ جاندا جے. حضرت عمر شے ہی ایسی ہیں. بلکہ ادھر دیکھنا, میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا, صاحب زیادہ صاحب, پیر صاحب, قبلہ حضرات, علماء جتنے بیٹھے, میں سب کی توجہ چاہتا ہوں. حضرت عمر خدا کی قسم آپ کی وہ عظیم ہستی ہیں. لوگوں نے تو یہاں بڑی عجیب خبریں پھیلا رکھی ہیں, یہ نقصان کر دیا, یہ کر دیا. میں کہا گل سنو میری, اس گل تے سنیو, میں نہیں کہنا میں زندہ بندے دی داد دا طالب رہاں گا. اگر حضرت عمر نے نقصان کرنا ہوندا نا دین دا یا اہل بیت دا یا صحابہ دا, قسم خدا دی میرے نبی نے اللہ کولو منگنا ہی نہیں سی. آئے ہو صدقے جاواں, آئے ہو صدقے جاواں. میرے نبی نے منگنا ہی نہیں سی. تے جنوں منگیا سی نا, صرف یہ نہیں کہ عمر دے دے, فرمایا اس واسطے دے کہ اسلام نو عزت مل جائے. او جے دی ال عمر آ جاوے او با عزت بن جاندا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے آپ حضرات کی؟ اس جزاک اللہ بابا جی, اللہ تو سلامت رکھے. ہے ہوئی نا چس آئیے, مینوں بزرگا نعرہ مارے, مینوں چس آئیے. کو گل سمجھ آئی؟ حضرت عمر پاک دی شان دی کوئی نہیں. اب صرف یہی بات نہیں ہے, اب ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, توجہ ہے نا آپ حضرات کی, فرمایا یہ پتہ کون سی ہستی ہیں؟ ادھر دیکھیے, دیکھو نا, لوگ ایک طرف کی بات بیان میں دونوں بیان کر, سنی ہوتے ہی وہ کوئی بات چھپاتا ہی نہیں. ادھر دیکھیں, حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ, آپ کا ہاتھ اٹھایا غدیر خم کے مقام پر, من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس مولا میں خلافت نہیں ہے, اس میں محبت ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ بالکل تمام اہل سنت 1400 سال سے سب نے یہی لکھا ہے, اس کے علاوہ کچھ حقیقت نہیں ہے. فرمایا جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ علی سے رکھے, چونکہ جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہے. اتنی بات ہے. لوگوں نے حضرت علی پر اعتراض کیا تھا, بس نبی پاک نے ان کے جواب میں یہ کہا, علی پر اعتراض نہ کرو, اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو علی سے بھی کرو. اینی گل سی, ایتھے لوکاں نے رنگ ہی وکھرا دے چھڑیا, پتہ نہیں کیا کچھ بنا چھڑیا. اگر ہاتھ اٹھانے سے خلافتیں ہیں اور یہ شانیں ہیں, میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں ترمذی شریف میں سے, اور ادھر دیکھنا ذرا, وجد آئے گا آپ کو, وجد زندہ بندے کو دوسرے دی میں گل نہیں کردا. حضرت علی کا ہاتھ اٹھایا نبی پاک نے, یہ تو بیان ہوتا ہے اور سنی بیان کرتے ہیں اس رنگ میں جو میں نے بیان کیا, لیکن نبی پاک نے فرمایا اول من یصافح الحق وهو عمر, اول من یاخذ بیدہ فیدخل الجنہ وهو عمر. فرمایا قیامت والے دن جس سے اللہ اپنی شیان شان ہاتھ ملائے گا اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے گا, اس خوش نصیب کا نام عمر بن خطاب ہوگا. خطاب رضی اللہ عنہ. یار جن کا ہاتھ نبی پکڑے, آواز کمزوروں والی ہے یار, اگر اسے بیان کرنا ہے تو سنی وہ ہے جو یہ بھی بتاتا ہے قیامت والے دن رب اپنی شیان شان جس کا ہاتھ پکڑے گا اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا, اور پروٹوکول کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا. کتنے بیٹھے ہو تسی آکو شیر ربانی چوک دے وچ بیٹھے ہیں نا, سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ وہ اللہ کے بندو یہ ہیں شانیں. اور پھر آپ کہیں کہ چلو یہ تو حضرت علی اور حضرت عمر کا, میں کیا تینوں یہ نہیں حضرت عثمان کا نہیں کہ ہاتھ کو بھی یہ شرف بخشا ہوا ہے, 14 روئے بخشے ہے, وہ کیسے؟ تو میں کہتا ہوں کوئی نہیں پتا, کبھی پڑھے تو ہے نا, محبت والوں سے بیٹھے تو ہے نا, ہم عطار والے ہیں نا, خوشبو والے ہیں نا, عطار والوں کے پاس بیٹھ تو پھر تجھے پتہ لگے نا, تیرے نقشی پو ہے, تینوں کی پتہ ہے مسئلہ کی ہے. ہم عطار والے بھی ہیں, پیار والے بھی ہیں, ہم انتشار والے نہیں ہیں. اب یہاں پر حضرت عثمان غنی, ادھر دیکھو, حضرت عثمان غنی کو بھیجا جس دن آپ حدیبیہ کے مقام پر تھے کہ جاؤ ان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ سفیر بنا کے بھیجا. خبر یہ مشہور کر دی کہ ان کو شہید کر دیا گیا. نبی پاک نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنا بڑا سٹینڈ لیا, فرمایا میری بیعت کرو, اگر ان کو جو ہے تو آپ بالکل پورا موک کے جانا ہے. صحابہ کرام نے کہا جی ٹھیک ہے. بیعت شروع ہو گئی. جب سب کی بیعت ہو گئی نا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ہن گل تے میں تانوں کوئی نہیں کہنا, فرمایا آ میرا ہاتھ ہے تے آ عثمان دا ہاتھ ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے تو یہ اشارہ بخشا ہوا ہے. اور پھر اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے, نبی پاک نے اشارہ یہ دی بیعت اس واسطے کی تھی تاکہ دشمن تے پریشر آوے بھئی یہ عثمان کو جو گیا تے ساڑی خیر نہیں ہے. تے دوہ اشارہ یہ سی, نبی پاک نے جدو فرما چھڑیا نا بھی میرا ہاتھ تے عثمان دا ہے, اشارہ یہ دیتا ہے بھی عثمان جیندہ ہے, بیعت جیندے دی ہوندی ہے. اس جملے دی چاس لاؤ نا تو پھر گل ہے نا. ہائے ہائے ہائے. تو اب یہاں پر بات تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رہ گیا, تو اب ان کے بارے میں ان کا بھی ہاتھ والا مسئلہ ہونا تھا بھی ہے جی, یاد رکھ یہ جامع ترمذی میں روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے نا, تو آپ نے نا ناراض نہ ہوں تو میں ایک بات تھوڑا مثال دے کے ایسے آپ نے نا ہاتھ پکڑا حضرت فاروق اعظم کا, حضور اگر ناراض نہ ہوں میں سعادت سمجھوں گا اپنی, ایسے ہاتھ پکڑا ہوا حضرت ابو بکر کا اور حضرت عمر کا. نبی پاک ایسے انگلیوں ڈال کے آ رہے ہیں, بڑی محبت سے باتیں مسکراتے آ رہے ہیں. صحابہ کرام نے جدو ویکھیا نا تے بڑے ہی خوش ہوئے. فرمایا خوش ہوئے ہو؟ ہاں جی. فرمایا اس منظر کو یاد رکھو, ہاکذا نبعث یوم القیامہ, تم ایک مرتبہ پھر دیکھو گے. کب؟ فرمایا قیامت والے دن جب میں محمد آؤں گا, ایک ہاتھ میں ابو بکر ہوگا, دوسرے میں عمر ہوگا. نبی پاک نے یوں ہاتھ پکڑ کے مثال دی. اور رکو بھائی رکو, یہاں پر پورے شہر والوں کے لیے بھی پیغام ہے اور محبت بھرا پیغام ہے. میرے استاد صاحب نے فرمایا ہے نبی پاک نے ہاتھ پھڑ کے مثال کیوں دیتی ہے, جڑا ہاتھ پھڑیا یہ کی مطلب ہے. فرمایا اس میں ایک راز ہے, اور راز یہ ہے آپ دیکھیں کہ شہر تو اب بنے اور یہ اتنا جدید دور آیا اور سارا کچھ جو ہے, ورنہ دیہات اور سب کچھ ہوتا تھا. کہتے عمومی طور تے لوگوں نے گھراں دے باہر کتے رکھے ہوندے نے, تو کوئی نواں بندہ چلا جاوے نا تو کتا بھونکنا شروع کر دیندا ہے. انہیں تو بھونکنا آیا, آخر نسل ہی کتی ہے تے بھونکنا تو یہ مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو, انہیں تو بھونکنا ہی ہویا. لیکن یہ بات بڑی ہی سمجھنے والی ہے حضرات. میں حضور پیر صاحب آپ کی توجہ, اور یہ بات بڑی سمجھنے والی, بڑی شفقت فرمائی آپ نے. ادھر دیکھیں, آپ نے فرمایا ایک نے بوئے تے اپنے کتا رکھیا ہے, وہ مینوں بھونکن لگ پیا ویکھ کے. نہ گیا میں آیا کہ دے والا پونک دا توں ہے نہ کو گل نہ کو بات. اب یہ مثال ہے, مثال. اچھا وہ کتا ہمیں کاٹنے کے لیے آتا ہے, اور اگر تھوڑی جا وٹا چھٹا ماری تو ہو جاتا سانو پہ ہی جاوے. اب میں چلا گیا میاں صاحب کے دروازے پر, کتا مینوں پہ گیا. ادھروں میاں صاحب آئے, انہوں نے آس کے میری باں پھڑ لئی کہ وہ کتا جڑا پہلو مینوں وڈن آن ڈیا سی وہ میرے پیر چمن لگ پیا. ہمارے استاد صاحب کہندے بھی یہ کتے نو پوچھو بھی پہلو پھڑتا سی تو ہن پیر چومنا ہے, تے کتے نے پتہ کی آکھنا ہے, جملہ سمجھ جاؤ تو سواد آوے تو تھوڑی جان چڑھیے. اس کتے نے آکھنا سرکار میں کتا ضرور ہاں, پر مینوں اینا پتہ ہے جیڑا مالک دیاں ہتھاں دے وچ ہوے نا اونوں بھونکنا نہیں چاہیدا. تے میں کہیا جیڑا مالک دیاں ہتھاں چ ہوے تے نہیں بھونکنا, ابو بکر عمر تے مصطفیٰ دیاں ہتھاں دے وچ نے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی مصطفیٰ کا ہم سفر, گلی گلی نگر نگر, نگر نگر گلی گلی, نگر نگر گلی گلی. او بیٹھے ہو, توجہ تے فرماؤ نا, جزاک اللہ بابا جی. بابے آج بڑے چاسنا بول دے نے, ایدن ودے شیر ربانی پاک دا جڑا لنگر ہے نا اثر تے رکھدا ہے. سمجھ آ رہی ہو جوانو؟ سوشل میڈیا تے سجے کھبے سنن والے ہو, اے سجے کھبے والےاں نوں نہ سن, قسم خدا دی تیرا ایک ایک بابا ساریاں تو تکڑا ہی, اور پھر اعلیٰ حضرت شیر ربانی جیسا ہو. آپ کو کیا پتا ان بزرگوں کی کیا شان ہے. میں ادھر جانا نہیں چاہتا, وہ موضوع کبھی ہوگا تو آپ کو سنائیں گے. ابھی جو موضوع ہے اس کے مطابق میں نے دو باتیں اور کر کے آپ کی جان چھوڑنی ہے. ادھر دیکھیں میری طرف تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں فرمایا اے دیاں نیکیاں ساریاں تو بہتیاں نے. اے دیکھ لو چواں دا ہاتھ پھڑنا میں ثابت کر چھڑیا ہے. سنی بن نہ سنی مزاج دا آ رہی ہے. فاروق حضرت اما عائشہ پاک فرماؤں لگی حضور میں تے اے خیال کیتا سی بھی اے تے میرے ابا جی ابو بکر پاک دا نام آئے گا تے حضرت عمر دی نیکیاں نے تے میرے باپ دیاں. اگلا جواب میں مٹھا جہا دینا جنوں سمجھ آوے وہ بولے دعا نے. فرمایا تیرے باپ دی او نیکی جڑی غار دے وچ میرے نال کیتی ہے او ایک پاسے تے عمر دیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے. کیوں خالد بھائی ہیں؟ ہائے
ہائے ہائے ہائے ہائے فرمایا ایک نیکی ایک پاسے. اور یہی وجہ ہے حضرت ابو فاروق اعظم بھی فرمایا کرتے تھے کاش مجھے ایک نیکی مل جائے وہ جو غار کے اندر صدیق اکبر نے مصطفیٰ سے فرمائی ہے, کاش ایک نیکی مل جائے. ہاں بیٹھے حضرت, یعنی اتنی نیکیاں ابو بکر کے پاس, زیادہ تقوی والے بھی ابو بکر صدیق, سب سے زیادہ نیکیاں بھی آپ کے پاس. چلو مسئلے کا ذرا صورت مسئلہ بدلتے ہیں. مفتی کورس کیا جائے نا تو جب مسئلے کا اینگل بدلا جائے تو صورت مسئلہ بدلے, علماء کی زبان مسئلہ وہی ہوتا ہے لیکن نئے ڈھنگ سے سمجھنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ نیکیاں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ہے. ایک تو یہ کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ ایک نیکی ایک طرف اور آسمان کے ستاروں کے برابر جس کی نیکیاں ہیں وہ باقی کیڑے کھاتے گئے. دوسری حدیث سنیے گا بھائی, توجہ میری طرف, چاسنا آوے نا تو گھل ہی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ اذان دیتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے اذان دے, جہاں تک آواز جاتی ہے وہ اس کی گواہ بن جاتی ہے. یہاں تک کہ اذان دینے والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں, بلوں میں رہنے والی کیڑیاں, کھوڈ دے وچ رہن والیاں کیڑیاں, وہ بھی دعا کر دیاں جے میں نے بانگ دیتی ہے. توجہ ہے, میں کہ یار سمندر میں رہنے والی مچھلی کا ذکر ہے, دریا والی دا میں کو نہیں پڑھیا. اے نکتہ کی ہے, میں کہ تو سن تینوں چاہ سنا بیدا, میں بیٹھا شرپور شریف, میں بانگ دیتی ہے ایتھے, سمندر کتے, وہ تو کراچی ہے. تو میں کہ میں بانگ ایتھے دیتی, حدیث کے مطابق او کراچی والے سمندر دی مچھلی نے سنیا یا نہیں؟ کہندا جی سنیا تے ہے. تے میں کہ اینی دوروں جے مچھلی سن سکتی ہے تے زہرا دا بابا ساڈا سلام نہیں سن سکتا عمر نے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو سنی جتنے بیٹھے ہو. بولی تینوں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آؤں پیا. توجہ ہے نا, مسئلہ سمجھ آ گیا جی, وہ آ گیا تو گل مک گئی. اسی تو اشارہ ہی دینا نا, ٹائم کے دام, وقت کے دامن میں ٹائم ہے ہی نہیں, گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے, انہوں زیادہ چھوٹ دے دیئے تو پھر اگلی باری کہیں نہیں اتاری آسرا کر جاندہ ہے, تھوڑی جی کٹنگ ہوگی نا تو پھر سدھے رہیں دینے. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. لیکن انشاءاللہ یہ دے وچی کارنا پورا ہوئے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ کرسی سے وفا کی جائے, جو موضوع ہے اس سے وفا کی جائے. آئے ہو تو خالی جھولی نہ لے کے جاؤ. دعا کریں اللہ قبول فرما لے اور اللہ تعالیٰ تکبر سے محفوظ فرمائے. اور یہ بات بڑی سننے والی ہے, مؤذن اذان دے ایک تو اس کے پاس اتنا ثواب ہے. توجہ ہے جی سارے حضرات دی, دعا بھی سنے آجے. فرمایا جب وہ اذان دیتا ہے نا, جتنے لوگ اس کی اذان سن کر نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو بھی ثواب تے دیندا ہی دیندا ہے. انہاں ساریاں دی نماز دا ثواب اذان کہن والے نو بھی دے چھڑدا ہے. توجہ ہے جی آپ حضرات کی. میں ایک نقطہ دینا ہے, اللہ کر کے سمجھ آ جاوے. اچھا اگلی گل گرامی قدر حضرات, اب یہ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے, یہ نقطہ نہیں جڑا ہوا دے وچ تے ایویں ہو جی میں کہندے نے خطیب نقطہ دے رہا ہوں اور نقطہ دیندا دیندا ہی آپ کدے اٹر جاندا ہے. میں ایتھے ہی رہاں گا, میں اعلی حضرت دے در تے رہاں گا. سمجھ آ رہی نا, ذرا گل سنیا جے. مؤذن اذان دے اتنا ثواب پہلے آ گیا تے جینا او دی اذان سن کے نماز پڑھیے انہاں ساریاں دا ثواب یہ دے کھاتے آ گیا. تو میں نے کہا بتائیے نبی پاک کے دور میں اذان کون دیتا تھا؟ سیدنا بلال پاک. اچھا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لاکھوں سلام آپ کی شان پر. دمشق شہر اگر آپ وہاں پر جائیں نا تو وہاں پر آپ کا مزار اقدس ہے ملک شام کے اندر, اور فقیر آپ کے مزار سے پچھلے سال ہو کے آیا ہے. حضرت بلال پاک دے مزار تھے, اور وہاں کا جو مجاور تھا نا اس نے جو آپ کے سر اقدس کی جانب بڑی پگڑی شریف کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی, سارے وہ ونڈن ڈیا سی. تو میری باری آئی تو ساریاں چادریں جا کچھ ہی دے کے نا کہندہ تینوں آ دینی. القسم پا خدا جانتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے, وہ وہاں کا بشندہ میں یہاں کا بشندہ. میں کہا تو آپ نہیں دیتی سائیاں دعائی ہے, مورا لگ دیا نے اے میں نہیں. بڑے نظارے وہاں کی. حضرت بلال پاک کے پاس جب گئے نا, او یار اللہ دی قسمیں انجی لگدا سی بھی بس چادر لے کے بیٹھے نے, بیٹھے تھے بس ایتھے کچھ ہوئے مسئلہ تو حل ہوندا جے, نہیں تو کوئی نہیں حل ہوندا جے. اچھا یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مسئلہ سن لیجئے. یہ جب اذان دیتے تھے ثواب تے جانا ہی جانا ہے. نمازیں کون کون پڑھتا تھا؟ میں دو چار ہستیوں کے نام دیتا کہ تو نا تھوڑی سمجھ آ جاوے کون کون. نبی پاک بھی نماز پڑھتے ہیں تو ان کی اذان پر توجہ ہے جی. جڑا 5 کلو دا سیر ہلاؤندے پے ہو جے ٹکی والی زبان حلال ہوتا. حضرت اما عائشہ پاک بھی نماز پڑھتی ہیں, سیدہ زہرا پاک بھی پڑھتی ہیں.
صحابہ اہل بیت سارے ہاں یہ اذان دیندے نے تو سارے تاں پڑھدے نے. میں کیا مؤذن نو سارے نمازیاں دا ثواب ملدا ہے تے بلال ہوے جے دے کھاتے نبی دیاں نمازاں دا ثواب بھی ہے. آواز ہی کمزوروں والی ہے. لنگر حلال کرانی ہوے سمجھ آ رہی ہے. سیدہ پاک نے نماز پڑھی وہ ثواب بھی ادھر ہے. حضرت ام المومنین کا بھی ہے, صدیق اکبر کا, نبی پاک کا, ان کے کھاتے میں. تو حضرت بلال کے پاس کتنا ثواب ہے؟ کہندا ہے بلے او تاری اتنا ثواب ہے. میں کہ ہاں جی اتنا ثواب ہے بلال دے کولوں. ہن میں مٹھا جی گل کروں جے سمجھ آوے. میں کہ اے ثواب سنے جے نے اینو مول خریدیا سی او دا نام ابو بکر صدیق. جزاک اللہ. ثواب سنے جے نے اینو مول خریدیا ہے نا, آئے اس کا نام حضرت ابو بکر ہے صدیق. ہن دس کنا ثواب ہے. وہ کہندا جی ہن جواب دے گئے کمپیوٹر صاحب. اتنا ثواب ابو بکر صدیق کے پاس. تو میں کہ ہن سمجھ لگی وہ افضل کون ہے. اللہ بس سمجھنے کی توفیق دے دے. میں آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ میرات میں لکھتے ہیں, اور ملا علی قاری و دیگر جتنے شارحین حدیث ہیں انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا. نبی پاک نے فرمایا میں شہر ہوں علم کا اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ شہر کا دروازہ کیوں بنایا؟ کسی گاؤں کا دروازہ علی کو کیوں نہیں بنایا؟ ایک شہر ہوتا ہے ایک گاؤں ہوتا ہے. فرمایا میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ. گاؤں کے بارے میں نہیں کہا. کیوں؟ جواب سنیے. فرمایا گاؤں میں سے ہر چیز ملتی نہیں, شہر میں سے ہر شے ملتی ہے. اگر حضرت علی کو کہا جاتا نا کہ یہ کسی گاؤں کا دروازہ ہے علم کے گاؤں کا, تو کچھ ملتا کچھ نہ ملتا. تو فرمایا یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے. کیا مطلب؟ اور فرمایا جی میں شہری چو ہر شے لب جاندی ہے, تو علی دے بوئے تے آ کے سوال کر دینو ہر شے دا جواب اوتھے ویلے لب جائے. اور یہی تو بات ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. حضرت مولا علی شیر خدا منبر کوفہ پہ جلوہ گر ہیں. فقیر نے وہ کوفے والی مسجد بھی دیکھی ہے, الحمدللہ اسی سال دیکھ کے آیا. حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں, آپ سے جو بندہ سوال کرتا ہے جواب آ رہا ہے, جواب آ رہا ہے. سارے کھلوندے نے فوراً تھلے, سارے کھلوندے نے فوراً تھلے. ایک بندہ کہندا ہے علی پاک, وہ جڑا بندہ سوال کردا نہ تسی سوچ دے ہو نہ کسی نو پوچھ دے ہو نہ یہ کہندے ہو میں ویکھ کے دسنا, فوراً جواب دیندے ہو, یہ دا کی مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں آپ ہنے سمجھا لینے ہیں. کہندا جی کداں؟ فرمایا دس تیرے ہاتھ کنیاں انگلیاں نے؟ کہندا 5. تو آپ نے فرمایا تو بھی 2 منٹ سوچ لیندا, نال نو پوچھ لیندا, تیرا ویکھ ہی لیندا بھی 5 ہی نے. کہندا سرکار کہ انیاں گلاں کردے ہو, جدوں دا جمعیا میرے سامنے 5 ہی نے, تے 5 ہی نے سوچاں کی؟ فرمایا جدوں دا علی بھی جمعیا سارا کوئی تے سامنے ہے, میں کیویں سوچاں؟ نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حیدر حیدر حیدر. جوانی والی آواز سے سنی بولے حیدر. توجہ ہے اور بیٹھے ہو. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. واخر